ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی بچے کے نمبر بہت اچھے آئیں لیکن اس کی ڈیسیشن پاور اچھی نہ ہو، اس کی ڈیسیشن میکنگ اس کی اچھی نہ ہو؟ کیا ممکن ہے؟ ممکن ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی بچے کی ایکیڈیمک پرفارمنس بہت اچھی ہو لیکن اس کو اپنے اسپاؤس سے، جب اس کی شادی ہو جائے تو اسپاؤس سے ریلیشن شپ میں چیلنجز آ رہے ہوں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بچے، اچھا دیکھیں یہ جو میں ایگزامپلس دے رہا ہوں نا، یہ میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ ہولسٹک پیرنٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے مسئلہ کیا ہوتا ہے سوسائٹی میں۔ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ نمبر بہت اچھے ہیں، ڈیسیشن میکنگ اچھی نہیں ہے، ٹیچر کا چہیتا تھا، ٹیمپرامنٹ کا ایشو ہے، ٹھیک ہے، پوزیشن ہولڈر ہے اور بیوی کو خوش نہیں رکھ پا رہا۔ ہولسٹک پیرنٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے یہ پرابلم پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کسی بچے نے حفظ کیا ہو اور اس کی تربیہ پھر بھی نہ ہو پائے؟ ہولسٹک پیرنٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کسی بچے کی تجوید بہت اچھی ہو لیکن اس کو اللہ کا خوف اس طرح نہ ہو جیسا ہونا چاہیے؟ ہولسٹک پیرنٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتا ہے۔ ہولسٹک پیرنٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اسکلز کو فوکس نہیں کریں گے، صرف میموری کو فوکس نہیں کریں گے، بلکہ ٹوٹل کمپلیٹ چائلڈ کو فوکس کریں گے، ہول چائلڈ کو فوکس کریں گے۔ بھائی ہول چائلڈ کے اندر چائلڈ کی فیلنگز بھی آتی ہیں، چائلڈ کی انڈرسٹینڈنگ بھی آتی ہے، تاکہ بچے کی چوائسز بہتر ہو جائیں۔ وہ بچہ، دیکھیں یہ بچہ میری انسٹرکشنز کو اچھی طرح فالو کرے، یہ ہولسٹک پیرنٹنگ کا گول نہیں ہے۔ ہولسٹک پیرنٹنگ کا گول یہ ہے کہ یہ اپنے سارے پوٹینشلز کو کسی ورتھ وائل کاز کے لیے سرو کر سکے، یہ ہولسٹک پیرنٹنگ کا گول۔ یہ میری باتیں مانیں، یہ ہولسٹک پیرنٹنگ کا گول نہیں ہے۔ پیرنٹنگ کا گول یہ نہیں ہے کہ میں اسے ڈسپلن سکھاؤں۔ پیرنٹنگ کا مطلب یہ ہے، ہولسٹک پیرنٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیلف ڈسپلن کے قابل بن جائے، ٹھیک ہے۔ میری باتیں مانے سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ خود ہی اچھی باتوں پہ عمل کریں، اچھے کام اور اچھی باتیں اس کی چوائسز بن جائیں، یہ اپنی چوائسز میں سینسیبل اور رسپانسبل ہو جائے۔ یہ ہے ہولسٹک پیرنٹنگ۔ اور ہولسٹک پیرنٹنگ کسی بچے کے چھوٹے سے تھوڑے سے ایسپیکٹ یا تھوڑی سی چیزوں کو فوکس کرنے سے نہیں ہوتا۔ ہمارا اس وقت ایجوکیشن سسٹم جو ہے، میں دیکھتا ہوں کہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں کسی بچے کے حلق سے آوازیں نکلوانے میں مصروف ہے۔ اسے لگ رہا ہے کہ اگر اس کی فلاں ساؤنڈ صحیح ہو جائے نا تو اس کے اخلاق پہ بڑے اچھے اثرات پڑیں گے، اس کی ساس اس سے بہت خوش ہوگی کیونکہ اس نے ایس کی ساؤنڈ بڑی اچھی نکالی ہے بڑی کم عمری میں، اس کا ڈی سیدھا کرا دوں گا تو اس کی قسمت اچھی ہو جائے گی۔ لائن کے اندر جب تک لکھنا شروع نہیں کرے گا تب تک زندگی میں ناکام رہے گا، آخرت میں تو پکا جہنمی ہوگا، اس کا تو ہینڈ رائٹنگ ہی صحیح نہیں ہے۔ یہ ہمارے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہم نے کسی بچے، ہماری تعلیم ذہن کو کھولنے کی بجائے ذہن کو بند کرنے کا کام کر رہی ہے۔ اور ہمارے گھر کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے گھر آنکھ بند کر کے اس ایجوکیشن سسٹم کو، جس سے سونا جو ہے وہ ہم خام مال کے طور پر دیتے ہیں اور کچرا فائنل پروڈکٹ کے طور پر نکالتے ہیں، واحد عجیب و غریب سا معاملہ ہے، اور اس کے اوپر آنکھ بند کر کے اسے فالو کرتی ہے، بلائنڈلی اس کو فالو کرتی ہے۔ مطلب کاش ہم اللہ پہ اتنا اعتماد کرتے جتنا ایجوکیشن سسٹم پہ ہم نے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ہولسٹک پیرنٹنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے بچے کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہو جائے، کسی ایک چیز کو پکڑا اور اس کے پیچھے لگ گیا، یہ ہولسٹک پیرنٹنگ نہیں ہے۔ ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگوں کی تعداد بڑھے جا رہی ہے جو کسی ایک چیز میں بہتر ہیں لیکن پوری کی پوری مجموعی شخصیت، پورا کا پورا مکمل انسان، اس کو نرچر کرنے کی ایجوکیشن اور پیرنٹنگ اس کو نہیں ملی، لہٰذا اس کو لائف میں بہت سارے پرابلمز کا سامنا ہے۔ یہ میں مختصر ترین لفظوں اور وقت میں ہولسٹک پیرنٹنگ کو تھوڑا سا میں نے بریف کیا، ٹھیک ہے۔ یہ بات کرنے کے بعد کہ ہولسٹک پیرنٹنگ کیا نہیں ہے اور کیا ہے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے یہ کہا کہ ہم ایک فریم ورک سجیسٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے 4 ڈیولپمنٹل نیڈز آف چلڈرن، ٹھیک، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آئے گی۔ آج کی نشست کا یہ فوکس ہے، ٹھیک ہے۔
لیکن اس پہ آنے سے پہلے میں ایک بات اور کر دوں. ہولسٹک پیرنٹنگ ایجوکیشن کے ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. ہولسٹک پیرنٹنگ ایجوکیشن کے گریٹر گولز کو ریئلائز کرنے سے, گریٹر گولز کو انڈرسٹینڈ کرنے سے ممکن ہوگی. ایجوکیشن کے گریٹر گولز جو ہیں وہی پیرنٹنگ کے بھی گریٹر گولز ہیں, اور وہ 3 گریٹر گولز ہیں جن کو ہم ایک ڈائیگرام کے ذریعے سمجھاتے ہیں. یہ میں اس کو صرف اس لیے بات کر رہا ہوں تاکہ ہم پھر جب یہ کام کریں گے یہ آپ کے ذہن میں ہوگا, یہ انشاءاللہ اس سے ممکن ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کے ذہن میں جو سوالات آ رہے ہیں آپ اس کو کہیں نوٹ ڈاؤن کیجئے. میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا جتنا اللہ نے اس وقت میں برکت, اللہ کرے اس وقت میں برکت ہو جائے, تو جتنا کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ آپ کے سوالوں کے جوابات آپ کو ملیں. ٹھیک ہے, ایجوکیشن کا جو 3 گولز ہیں ان کو ہم 3 C's کہتے ہیں. 3 C's, سی جسے ہم کہتے ہیں نا. پہلا سی ہے کانفیڈنس. کسی بچے کا کانفیڈنس برباد ہونے سے اس کو بچایا جائے. پیدائشی طور پہ ہر بچہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے, ہم اسے ڈراتے ہیں, ہم اس کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں, پھر وہ آہستہ آہستہ ہمارے جیسا بن جاتا ہے. بعض بچے آہستہ آہستہ نہیں, بڑی جلدی بن جاتے ہیں کیونکہ ہم بڑی زیادہ کوششیں کرتے ہیں. تو کانفیڈنس پہلا نان نیگوشیبل گول ہے, کانفیڈنس. اس کے بعد 2 گولز اور ہیں ایجوکیشن کے. ٹھیک ہے, ایک کو ہم کہتے ہیں, کیا لکھا میں نے, کریٹیوٹی. ایجوکیشن کا دوسرا گریٹر گول یہ ہے کہ کریٹیوٹی کو نرچر کریں. ٹھیک ہے, کریٹیو اسپارک بھی ہر بچے کے اندر پہلے سے موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تیسرا گول ہے کہ وہ کسی بچے کا کیا کرے, کیریکٹر ڈیولپ کرے. ٹھیک ہے, کانفیڈنس, کریٹیوٹی اور کیریکٹر, یہ 3 گریٹر گولز ہیں. ٹھیک ہے, ڈائیگرام کیا بتا رہی ہے, کیا بتا رہی ہے ڈائیگرام؟ Creativity, character will lead to confidence. Makes a building. Confidence is the base. کیا محسوس ہو رہا ہے؟ Confidence is the فاؤنڈیشن. اور اس کے آگے یہ وہ فاؤنڈیشن ہے, یہ وہ بیس ہے جس کے اوپر یہ دونوں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی تفصیل میں ابھی ہم نہیں جا رہے, میں آپ کو کچھ ریسورس بتاؤں گا انشاءاللہ جس میں آپ کو اس کی ڈیٹیل مل جائے گی. لیکن یہ کانفیڈنس, کریٹیوٹی اور کیریکٹر, ان تینوں کا گرین ہر بچہ لے کے اس دنیا میں آتا ہے. آپ کسی بچے کو اس سے زیادہ کریٹیو نہیں بناتے جتنے اس کے اندر پہلے سے وہ کریٹیوٹی کا پوٹینشیل ہوتا ہے. آپ اس کے کریٹیو پوٹینشیل کو ایڈ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, بلکہ آپ کا اور ہمارا کام یہ ہے کہ اس کی جو نیچرل کریٹیو پوٹینشیل ہے اس کا ستیہ ناش ہونے سے بچایا جائے. ٹھیک ہے, اسی طرح ہر بچہ پیدائشی طور پر معصوم ہوتا ہے, پاک ہوتا ہے, ٹھیک ہوتا ہے بالکل. اگر بچہ ابھی انتقال فرما جائے تو کہاں جائے؟ جنت میں. اور اگر ہمارا کیا ہوگا؟ کیا ہم اتنے کانفیڈنس سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جتنا آپ نے بچے کے لیے کہا یہ جنت میں جائے, اتنے کانفیڈنس سے اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ میں بس ابھی سیدھا آج گھر نہیں جا رہا, آج جنت میں جا رہا ہوں, خدا حافظ؟ اتنے یقین سے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. آپ سوچئے وہ بندہ آلودہ پاکیزہ کو سیدھا کرنے پہ تلا ہوا ہے, لیس پیور پیور کو سیدھا کرنے پہ تلا ہوا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بچہ بڑا زبردست ہوتا ہے, بچہ اللہ کی بڑی بہترین تخلیق ہے. ٹھیک ہے, کانفیڈنس, کریٹیوٹی, کیریکٹر, یہ 3 گولز ہیں. ہولسٹک پیرنٹنگ اس وقت ہوگی جب آپ ان تینوں گولز پہ کام کریں گے. ایجوکیشن کے نام پہ کوئی ایسی چیز جس سے کانفیڈنس, کریٹیوٹی اور کیریکٹر کا نقصان ہو رہا ہو وہ ایجوکیشن کے نام پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہونی چاہیے. ہماری سوسائٹی ابھی اتنی میچیور نہیں ہوئی کہ بہت ساری ایسی حرکتیں جن کا کانفیڈنس, کریٹیوٹی اور کیریکٹر سے لڑائی ہے, یعنی وہ ساری چیزیں جو کانفیڈنس, کریٹیوٹی اور کیریکٹر کے لیے ہارمفل ہیں ان کو ہم ایجوکیشن کے نام پہ جانتے ہیں اس وقت. آپ غور کیجئے گا ذرا, اور یہ کام ہم گھر پہ بھی کرتے ہیں اور بہت اچھی طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی مختصر بات. اب ہم آتے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے
اس کی جو بات ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو کویسچنز کا ٹائم دوں گا. بچہ جو ہے, اگر ہم یہ سمجھنا چاہیں, اگر آپ میں سے کوئی بھی سائیکالوجی کے اوپر کچھ پڑھنا اور سمجھنا چاہتا ہے, یا اس نے کچھ پڑھا یا سمجھا ہے, تو اس کو اپنا پرسیپشن ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ نیچر آف چائلڈہڈ اور نیچر آف چائلڈ ڈیولپمنٹ کو ہم کون سی میٹافر سے ریلیٹ کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ میٹافر ہے پلانٹ کی, سیڈ کی. سیڈ یا پلانٹ, یہ وہ میٹافر ہے جس سے آپ کسی بچے کی نیچر آف ڈیولپمنٹ, نیچر آف چائلڈہڈ, نیچر آف چائلڈ سائیکالوجی, یہ آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی. بچہ جو ہے ہر چیز کا پوٹینشل سیڈ کے اندر ہوتا ہے. جو اگر وہ سیڈ ہی سیڈ کے اندر ہوتا ہے نا کہ کتنے مینگوز نکلیں گے, مینگو کا سیڈ ہے تو مینگو کا ٹری بنے گا. ٹھیک ہے, تو سیڈ بچہ بھی نا, اس کے اندر بہت سارے پوٹینشلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بچے کو جس طرح پلانٹ کو, سیڈ کو پلانٹ بننے کے لیے کیا چاہیے, کیا چاہیے, فیوریبل کنڈیشنز اویلیبل کر دیں. اگر آپ وہ بیسک ڈیولپمنٹل نیڈز یا فیوریبل کنڈیشنز سیڈ کو اویلیبل کر دیتے ہیں, تو سیڈ ول ٹرن انٹو فل ٹری, اچھا زبردست قسم کا. لیکن جو فیوریبل کنڈیشنز ہیں وہ آپ نہ دیں تو وہ نہیں ہوگا, یا تو اسپوائل کر جائے گا. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو بچوں کی بھی 4 ڈیولپمنٹل نیڈز ہیں. وہ 4 ڈیولپمنٹل نیڈز جب ہم پوری کریں گے تو یہ انشاءاللہ تعالی بڑا زبردست طریقے سے یہ ساری چیزیں خود ہی سیٹ ہوں گی. وہ 4 ڈیولپمنٹل نیڈز جو ہیں, یعنی 4 کیٹیگریز ہیں ان نیڈز کی. سب سے پہلی نیڈ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں فزیکل نیڈز. اور فزیکل نیڈز اس وقت پوری ہوتی ہیں جب ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. اور فزیکل نیڈز اس وقت پوری ہوتی ہیں جب ہمارا لائف اسٹائل ٹھیک ہوتا ہے. جو ماڈرن لائف اسٹائل ہے اس نے بچوں کی فزیکل نیڈز کے راستے میں دیواریں کھڑی کی ہیں. جو اربن سوسائٹی ہے وہ کسی بچے کی نیچرل فزیکل نیڈز کو فلفل کرنے کے لیے کنڈیوسو نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے, اب فزیکل نیڈز میں 3 اہم باتیں. فزیکل نیڈز میں سب سے اہم بات جو سب سے اوپر ہے وہ ہے کہ اس کی فوڈ چوائسز کیا ہیں, اس کی ڈائٹ کیا ہے, آپ دیتے کیا ہیں. کھانے کے نام پر کھانا ہی دیتے ہیں یا کچرا دیتے ہیں. ہم دیکھیں انگلش میں ہم کہتے ہیں جنک فوڈ, میں اردو میں کہہ رہا ہوں کچرا, تو آپ کو عجیب سا لگ رہا. کچرائے خورد و نوش, اشیاء خورد و نوش اور کچرائے خورد و نوش. ٹھیک ہے, تو یہ ہم اسے دیتے کیا ہیں. بچے کی جو سب سے اہم, یعنی اگر آپ اس میں گڑبڑ کر دیں گے تو اس کی جو برین ڈیولپمنٹ ہے وہ متاثر کرے گی, اس کا ٹیمپرامنٹ افیکٹ کرے گا. وہ جو کھاتا ہے اور جو پیتا ہے اس کی بیسس پر اس کی طبیعت کے رجحانات بنتے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. انار کا, آپ میں سے کس کس کو انار کھانے کا بہت شوق, بہت شوق؟ ٹھیک. اب جب انار کا موسم آئے, میں ایک آپ کو کام دیتا ہوں. آپ انار کھائیے گا خوب, خالی پیٹ کھانا ہے, بھرے ہوئے پیٹ نہیں کھانا. ٹھیک ہے, خالی پیٹ کھانا. ٹھیک ہے, اور انار کے اوپر کچھ ڈالنا نہیں ہے, مسالہ نہیں چھڑکنا. ٹھیک ہے, ٹھنڈا نہیں کھانا, جیسا نیچرل ہے ویسے کھانا, اس کے اوپر پانی نہیں پینا. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس انار کے میری طبیعت پر جو مفید اثرات ہیں وہ پیدا فرمائیے. ٹھیک ہے, حسد کا مادہ ہماری طبیعت میں سے کم ہوتا ہے جب ہم انار کھاتے ہیں. بتاؤ, آپ کی جو فوڈ چوائسز ہیں
وہ فوڈ چوائسز آپ کے رویوں پر, آپ کے نفس کی حالت پر اثر انداز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. جس بچے کو رب کریم کے پروگرام میں, دیکھیں پوری زندگی میں خالص دودھ کوئی انسان صرف شروع کے 2 سال ہی پی سکتا ہے, اور اس میں بھی ایک اشتہار ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں, فارمولا ملک, ڈبے کا دودھ. تو یہ جو ڈائٹ ہے یہ بہت اہم ہے, بہت اہم ہے. آپ کی یہ کھاتا کیا ہے, یہ پروسیسڈ فوڈ کھاتا ہے, فروزن فوڈ کھاتا ہے, یا فریش فوڈ کھاتا ہے, ہوم کوکڈ کھاتا ہے, یا فیکٹری میڈ کھاتا ہے, ٹھیک ہے. تو پلانٹ میں جو بنتا ہے وہ آپ کے بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے, جو پلانٹ میں پیدا ہوتا ہے وہ آپ کے بچے کے لیے ٹھیک ہے, جو پلانٹ میں اگتا ہے وہ آپ کے بچے کے لیے اچھا ہے, جو پلانٹ میں بنتا ہے وہ جو پلانٹ میں مینوفیکچر ہوتا ہے وہ آپ کے بچے کے لیے برا ہے. یہ اصول سمجھ لیں. پلانٹ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ ہاں, کچھ عرصے کے بعد پلانٹ جو ہے وہ صرف مطلب مشین رہ جائے گی, ٹھیک ہے, فیکٹریاں. تو اسی طرح دوسری جو اس کی فزیکل نیڈ ہے, وہ ہے وہ ایگزرشن, اس کی فزیکل ایکٹیویٹیز کتنی ہیں, اس کا انرجی ڈرین کتنا ٹھیک طریقے سے ہوتا ہے. وہ بچہ جس کو تھکن کا تجربہ نہیں ہو رہا, جس کا پسینہ نہیں نکل رہا, اور وہ پسینہ نکلنے کا تجربہ اس کو بہت کم ہوا ہے اور وہ بڑا ہو گیا ہے, اس کے ساتھ بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں. ان مسائل کی اصلاح کرنے کے لیے آپ کو 6-7 سال لگانے پڑیں گے. اگر آپ کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے تو برا ہوا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پسینہ نکلنا چاہیے بچے کا, خوف سے نہیں, کھیلنے سے, ٹھیک ہے, ڈنڈے کے زور سے نہیں, فٹ بال کے زور سے. سوئمنگ کرے, فٹ بال کھیلے, ہارس رائڈنگ کرے, رننگ کرے, کچھ مارشل آرٹس میں جائے, کچھ اور ایسا کرے. تو فزیکل نیڈز اس وقت پوری ہوں گی جب اس کا کچرائے خورد و نوش سے بچائیں گے, اشیاء خورد و نوش دیں گے, پسینہ اس کا نکلے گا. پسینہ, ہر بچے کو 50 منٹس آؤٹ ڈور اسپورٹس, یہ اس کی نیڈ ہے ڈیلی. اس وقت جو ہماری اربن سوسائٹی ہے, اس میں بچے باہر اس وقت جاتے ہیں جب کوئی گھنٹی بجاتا ہے, اس میں بھی وہ کہتے ہیں کوئی اور چلا جائے. میں نے ایک خاتون آئی, انہوں نے اپنے بچے کا پرابلم بتایا. میں نے ان سے کہا کہ میں نے جب ان کا پرابلم سنا تو میں نے ان سے کہا بھائی یہ بتائیں آپ کا بچہ کچھ کھیلتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں یہ تو بہت کھیلتا ہے, بہت زیادہ. میں نے کہا اچھا کتنا ٹائم کھیلتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ روزانہ کوئی 4 سے 5 گھنٹے کھیلتا ہے. میں نے کہا 4 سے 5 گھنٹے کھیلتا ہے. اب مجھے پھر میں نے کہا اچھا اب میں پھر پرابلم سنوں. پھر میرے ذہن میں آئے کہ یہ پرابلم تو کھیلتا. پھر میں نے پوچھا دوبارہ انہوں نے کہا میں تو بتا رہی ہوں کھیلتا بہت ہے. اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو پرابلم وہ بتا رہی ہیں, اگر یہ کھیلتا ہے, اگر 1 گھنٹہ بھی کھیلتا ہے تو یہ پرابلم ممکن نہیں ہے کہ ہو. میرا علم یہ کہتا ہے. اب میں نے ان سے تھوڑی دیر کے بعد میں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کیا کھیلتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایکس باکس. اس قسم کی وہ موبائل پہ کوئی گیم کھیلتا. تو کھیل جو ہے نا, میں جس کھیل کی بات کر رہا ہوں اس میں ہاتھ پاؤں چلنے چاہیے, پسینہ نکلنا چاہیے. اس گیم کو میں گیم نہیں مانتا, مطلب ایکچولی جو اس کی نیڈ ہے, جو فزیکل نیڈ ہے, وہ والی نیڈ ہے. وہ نیڈ آج کے بچے کی پوری نہیں ہو رہی. اس کو اے سی سے نکالنے کا کوئی انتظام نہیں ہے, اس لیے کہ اماں ابا کے پاس پیسے بہت ہیں. مطلب بہت سے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیہ میں ابا جان کا پیسہ رکاوٹ ہے. پتہ ہے اگر پیرنٹس, میں یہ دیکھتا ہوں ہمارے معاشرے کے بچوں کی اچھی تربیت میں پیرنٹس کا ٹیمپرامنٹ اور پیرنٹس کا پیسہ بڑی رکاوٹ. یہ 2 بڑی رکاوٹیں, ان کو قابو پائیں. پیسہ زیادہ ہے تو صدقہ کر دیں آدھی جائیداد تاکہ آپ کے بچوں کی اچھی پیرنٹنگ ہو سکے. ٹیمپرامنٹ زیادہ ہے تو پھر آپ کچھ مطلب دعا کریں کہ یا اللہ مجھے صحیح کرے. تیسری جو نیڈ ہے وہ ہے اس کی
वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ लाजमी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तीसरी जो नीड है वो है उसकी स्लीप साइकिल। सोता कितनी देर है, ओवर स्लीप तो नहीं करता, अंडर स्लीप तो नहीं करता, अच्छे नंबर लाने के लिए रातों को जागता तो नहीं है, सोने जागने के औकात उसके ठीक हैं या गलत हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे के स्लीप के प्रॉब्लम्स पैदा हो गए हैं, स्लीप सप्रेस कर रहा है, वो अपने जबरदस्ती जाग रहा है, नींद आ रही है लेकिन नींद को भगा रहा है, ठीक है, अगर ये काम होगा तो इसके नतीजे में मेमोरी इफेक्ट करेगी, ब्रेन डेवलपमेंट इफेक्ट करेगी, मूड स्विंग्स पैदा होंगे, प्रॉब्लम होगा इसके लिए। और स्लीप एक ऐसी चीज है, अगर खुदा न खास्ता स्लीप डिसऑर्डर पैदा हो जाए, स्लीप के प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएं, तो इसका ठीक होना मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। आप अपने जानने वालों में किसी से पूछिए जिसको या तो बहुत नींद आती है या बहुत कम नींद आती है, या बहुत मुश्किल से नींद आती है, या बहुत कच्ची नींद हो गई है। क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है आपके बच्चे की अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, अगर आप इसका ख्याल करेंगे, इसका ख्याल करेंगे, तो ये खुद ब खुद ठीक होगी। ठीक है, तो ये तो एक है फिजिकल नीड्स। दूसरी जो नीड है, जो Sleep की minimum quantity was mentioned. हाँ, अच्छा, इनमें से किसी की स्लीप कितनी हो इसकी कोई फिक्स्ड ड्यूरेशन नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगी। ठीक है, इसका उसूल ये है कि जितना सोने के बाद आप फ्रेश फील करते हैं, जब आप सो के उठते हैं तो आप पूरा दिन, यानी पूरा दिन फ्रेश फील करते हैं, स्लीपी फील नहीं करते। अगर आप में से कोई 6 घंटे नींद लेता है और पूरा दिन एक्टिव होता है, स्लीपी फील नहीं करता, जमाई नहीं आती, नींद नहीं आती, ऊंग नहीं आती, ठीक है, यॉर्निंग नहीं करता, सेट होता है, रिलैक्स होता है, फ्रेश होता है। और फिर दोबारा जब सोने का टाइम होता है, उसी टाइम पर, एंड ऑफ द डे पर ही जाके वो नींद आती है उसे, पूरा दिन एक्टिव रहता है, तो 6 घंटा इज इनफ। ही और शी शुड नॉट स्लीप मोर देन 6 आवर्स। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा है जिसको नींद 8 घंटे सोने के बाद भी पूरा दिन नींद आती है, अभी 8 घंटा सो के उठे हैं, 1 घंटे के बाद दोबारा सोने की जरूरत महसूस हो रही है, जितना सुला दो सो जाएंगे, इनके साथ स्लीप के प्रॉब्लम्स हैं। स्लीप के प्रॉब्लम्स टेम्परामेंट के प्रॉब्लम्स से कनेक्ट करते हैं, स्लीप के प्रॉब्लम्स मेमोरी के प्रॉब्लम्स से कनेक्ट करते हैं। हमारा जो लाइफ स्टाइल है ये हमें पूरा का पूरा जैसे हमें वैसे बना देता है। आप खाते क्या हैं, आप फ्रेश एयर में जाते हैं या नहीं जाते, आप खुली हवा में ज़रा भाग दौड़ करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, ये बहुत अहम है, ये बच्चों के लिए भी बहुत अहम है। ठीक है, अच्छा, दूसरी टाइप की नीड्स हैं इमोशनल नीड्स। फिजिकल नीड्स को तो हमारी सोसाइटी फिर भी किसी लेवल पर नीड्स समझ लेती है, इमोशनल नीड्स को तो नीड ही नहीं मानते। ये भी कोई नीड है? ये क्या नीड होती है? इमोशन ये क्या होता है? हटाओ, ये कुछ नहीं होता, ये ऐसी ही बात है। इमोशनल नीड्स अगर पूरी ना हो तो इमोशनल इंटेलिजेंस की सारी किताबें भी पढ़ लें तो आपके साथ मसला ही रहेगा। अगर आपकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हुई हैं और आपने इमोशनल इंटेलिजेंस की वर्कशॉप भी करानी शुरू कर दी है तो भी आपके साथ प्रॉब्लम रहेगा। समझ आई बात? इमोशनल नीड्स बड़ी जालिम नीड्स हैं। इमोशनल नीड्स होती क्या हैं? इमोशनल नीड्स होती हैं किसी बच्चे का एहसास ताल्लुक, ये जितना स्ट्रांग है उतना उसकी इमोशनल नीड्स पूरी हुई हैं, सेंस ऑफ रिलेशनशिप के साथ रिलेट करती हैं, फीलिंग्स ऑफ बीइंग लव्ड, फीलिंग्स ऑफ बीइंग वैल्यूड। एक बच्चा वैल्यूड फील करता है, ओन्ड फील करता है, ट्रस्टेड फील करता है अपने पेरेंट्स, यानी उसे ये एहसास होता है कि मेरे अब्बा और मेरी अम्मा मुझे ओन करते हैं। इस वक्त की सोसाइटी इतनी अकल से पैदल चल रही है कि वो बच्चे को ओन नहीं करती, वो उसके नंबरों को ओन करती है, उसकी वजह से वो बच्चे को साथ खुश है। एक बच्चा अपनी अम्मा के पास आता है कि मेरी माँ मुझे गले लगाएगी, माँ देखती है तुझे गले लगाऊं, नंबर देखे हमने,
10 में से 2 नंबर, भाग यहां से, जब तू 10 में से 10 लाएगा तो गले लगाऊंगी। और कुछ माएँ और ज्यादा उल्टी सीधी हरकतों पे उतर आती हूँ, कहती हैं मैं तो मतलब तू मेरा बेटा ही नहीं है, तू ऐसी काम करता है। अनकंडीशनल ओनरशिप, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल रिस्पेक्ट, अनकंडीशनल ट्रस्ट उस बच्चे की नीड है। अगर किसी बच्चे को, यानी आप अपने बच्चों को ये एहसास मुंतकिल करें, तुम जैसे भी हो मेरे हो, तुम्हारे नंबर कम है या ज्यादा हैं तुम मेरे हो, तुम हार गए या जीत गए तुम मेरे हो, ये एहसास मुंतकिल करने में हम नाकाम हो गए। हमारी आंखों में तालीमी निज़ाम का मोतिया उतरा हुआ है। हमें बच्चा नजर नहीं आता बल्कि तालीमी निज़ाम नजर आता है। वो जिस बच्चे को क्लियर कर देता है तो बच्चा नजर आता है। अदरवाइज देयर इज अ फॉग ऑफ एजुकेशन सिस्टम, द स्टूपिड एजुकेशन सिस्टम। ये मतलब खुदा ना खास्ता अगर हर बच्चा वो बन जाए जो एजुकेशन सिस्टम चाहता है कि वो बने, तो ये वतन चलेगा कैसे, ये दुनिया चलेगी कैसे, इसमें अच्छे काम कैसे होंगे, कुछ डिफरेंट और नए काम कैसे होंगे, इसको सोचें। हम अपने बच्चों को ना उनकी इमोशनल नीड्स पे काम नहीं करते। अगर मैं, हमारी सोसाइटी में एक प्रॉब्लम और पैदा हुआ, मैं आपको कुछ रिसर्चेस के मैं हवाले देता हूं। हमारी एनालिसिस ये है कि बाय द टाइम आवर चिल्ड्रन, आवर गर्ल्स रीच एज 13 साल की उम्र, जब तक वो 13-14 साल तक की होती हैं, उनका अपनी माँ के साथ ताल्लुक बड़ा टेंस हो चुका होता। इसी तरह जब बेटे जो हैं वो 15-16 साल की उम्र तक पहुंचते हैं तो उनका अपने फादर के साथ एक ताल्लुक बड़ा टेंस हो चुका होता। इसलिए कि माएँ जो हैं वो बेटियों को टॉलरेट करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। माएँ बेटों को टॉलरेट कर देती हैं। जिस दर्जे की हिमाकत पर बेटे से दोबारा राजी हो गई हैं, उससे बहुत कम दर्जे की हिमाकत पर बेटी को माफ नहीं कर पा रही। ये बात क्लियर हो रही है? और यही मामला बाप का भी है। बाप अपने बेटे को उसको फॉरगिव करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। बेटी से राजी हो जाएगा। मेरे पास बहुत से, मेरी लाइफ में हजारों बच्चे हैं और हजारों पेरेंट्स हैं। मैंने अपनी 24 साल की जिंदगी में यही सारे काम किए हैं। तो मैं देखता हूं कि बच्चा मुरझाया हुआ है, बहुत से बच्चे, और उसकी वजह पता है क्या है? उसकी माँ जो है वो उससे खुश नहीं है। वो माँ और वो बाप जो अपने बच्चे से खुश नहीं है, वो माँ अपने बच्चे को खुशी से महरूम कर रही है जो अपने बच्चे से खुश नहीं हो रही। वो बाप अपने बच्चे को खुशी से महरूम कर देगा जो अपने बच्चे से राजी नहीं होगा, अपने बच्चे से खुश नहीं होगा। इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी आप अपने बच्चे को खुशी से महरूम कर देंगे अगर आप अपने बच्चे से राजी नहीं हैं। आप जब अपने बच्चे से मिलते हैं, मैं देखता हूं कि बहुत सी औरतों ने अपने हस्बैंड को अपने बच्चों से अच्छा रिलेशनशिप नहीं होने दिया, इसलिए कि जब वो आते थे तो कहते थे ये करता है, ये करता है, ये करता है। तो फादर कहता है कि भाई अच्छा, तो वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ लाजमी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फादर कहता है कि भाई अच्छा, तो अब बीवी इतना कह रही है तो अब इसका मतलब है बेटे से कुट्टी। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसके नतीजे में रिलेशनशिप खराब हुआ है। हम बच्चे से खुश नहीं हो रहे, हम बच्चे को उस तरह एक्सेप्ट नहीं कर रहे जैसा वो है। देखें, देखना यह है कि क्या करिकुलम को फिक्स्ड होना चाहिए और बच्चे को इलास्टिक होना चाहिए, या करिकुलम के अंदर कुछ इलास्टिसिटी पैदा होनी चाहिए। यानी every child has to take shape of the curriculum. Every child has to take shape of the tunnel, which is the shape of the curriculum. अजीब जहालत है। रिलैक्स हो, बच्चे से मुतमईन हो। आप उस स्कूल को फेल कर दीजिए जो आपके बच्चे को फेल करता। आप कह दीजिए देखो भाई, ये निज़ाम तुमने बनाया था और बच्चे को खुदा ने बनाया है, तो
اگر بچہ تمہارے نظام میں نہیں چل رہا تو مسئلہ کہاں ہے؟ گاڈ میڈ چائلڈ میں یا مین میڈ سسٹم؟ یہ ہماری کلیئرٹی ہونی چاہیے. تو ایموشنل نیڈز جو ہیں ہمارے بچوں کی پوری نہیں ہو پا رہی. ٹھیک ہے. تیسری جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت, اگر جس طرح میں نے اس کو فردر دیا ہے, اگر اس کو آپ کھولنا چاہیں, رسپیکٹ, ٹرسٹ, ویلیو, سینس آف ریلیشن شپ, فیلنگس آف بینگ اونڈ, یہ 3-4 باتیں اس کے اندر آ جائیں گی. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں اگلے پوائنٹ پر, جو تیسری نیڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سوشل نیڈس. سوشل نیڈس کیا ہوتی ہیں؟ سوشل نیڈس اس وقت پوری ہوتی ہیں جب ہم انٹریکشن کو ڈاؤٹ سے نہ دیکھیں. کسی بھی ہیومن انٹریکشن کو پہ ڈاؤٹ نہیں کریں. تم اپنی پھپھو سے کیا کہہ رہے تھے؟ دادی کیا کہہ رہی تھی؟ میرے بارے میں کہہ رہی تھی نا. When you do this, you create problem. You create serious problems of morality. You create serious problems of social development. دوستیاں جو ہیں یہ نیچرل ایجوکیشن پروگرام. We learn through making friends. We learn from friends. We learn when جب ہمارا کوئی دوست گڑبڑ کرتا ہے تو یہ لرننگ ہوتی ہے, جب دوست اچھا کرتا ہے تو یہ لرننگ ہوتی ہے. We learn to sacrifice through friendships. We learn sharing through friendships. We learn how to convey difficult feelings. تو ہماری سوسائٹی فرینڈشپس کے حوالے سے میچیور اور کیئرفل نہیں. یعنی کچھ لوگ ایک کتنا آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں فلاں بچے کے پاس نہیں بیٹھو, وہ اچھا نہیں. فلاں بچے کو بھی تو کسی اچھے بچے کی ضرورت ہے نا. مطلب آٹھ سال 7 سال کا بچہ اگر اچھا نہیں بھی ہوتا تو بھی ہم سے زیادہ اچھا ہوتا ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. 12 سال کا بچہ اگر اچھا نہیں بھی ہے تو ہم سے اچھا ہے. اتنے چھوٹے بچوں کو برا بچہ کہنے کی ایسی حرکتیں چھوڑ دیں. مطلب بچے اچھے ہوتے ہیں, انہیں ملنے دیں, ایک دوسرے سے ملنے دیں, ریلیکس ہونے دیں, فیملی میں جانے دیں, لوگوں سے ملنے دیں, انٹریکٹ کرنے دیں لوگوں سے. تو جب ہم ان کے جو ریلیشن شپس ہیں, ماموں, چچا, کزنس, دوست, نیبرز, ٹھیک ہے, اس کے اندر ایک انویزیبل سپرویژن ہو. آپ کسی بری گیدرنگ سے اس کو ایکسپوز نہیں کریں, لیکن وہ لوگ جو آپ کے فیملی اور آپ کے سسٹم میں ہیں ان کے ساتھ ایک انٹریکشن کا موقع بھی انہیں دیں. ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ ایک میچیور اور سینسیبل انداز اختیار کریں. یہ جو 4 ٹائپس کی نیڈ میں بتاؤں گا, اس میں سب سے آسانی سے اگر کوئی نیڈ پوری ہو سکتی ہے تو وہ سوشل نیڈس ہیں. اس لیے کہ بچے جس سے ملنا چاہتے ہیں اس کے لیے راستہ نکال لیتے ہیں. آپ نے دیکھا کتنا آسان ہے کہ ہم بچوں سے کہیں آپ کی 12 سال کی بیٹی ہے یا 12 سال یا 14 سال یا 16 سال کا بیٹا ہے اور آپ اس سے کہتے ہیں تم فلاں سے نہیں ملو, وہ اچھا دوست نہیں ہے. تو یہ جو دوست ہوتے ہیں نا, میں اکثر کہتا ہوں دوست جو ہے وہ آپ کے بچوں کا میکا ہے. آپ میکے کے بارے میں کچھ فرما کے دیکھیں, پھر آپ کو پتہ لگے گا کیا ہوتا. تو دوست, چلڈرن آر میکا. تو جب آپ کہتے ہیں کہ فلاں دوست اچھا نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بچہ کہ اچھا فلاں دوست اچھا نہیں ہے, ٹھیک ہے کل سے میں اس سے نہیں ملوں گا. ایسا نہیں ہوتا, بلکہ ایوری ٹائم وین یو ایکسپریس یور ڈاؤٹ اباؤٹ اینی آف یور چائلڈ's friend, your child learns what not to share with you. اچھا تو فلاں کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتانا انہیں, یہ تاب نہیں لا سکتے, ان کی بیونڈ مائی مدرس
اینڈ فادرس کیپیسٹی ہے کہ میں انہیں اتنا بڑا صدمہ دوں کہ میں کس کس سے ملتا ہوں. تو بات کلیئر ہو رہی ہے؟ چوتھی چیز، انٹلیکچوئل نیڈس. انٹلیکچوئل نیڈس اس وقت پوری ہوتی ہیں جب کسی بچے کو اس زبان میں گرو ہونے دیا جاتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے چوز کی تھی. انٹلیکچوئل نیڈس ادھار کی زبان سے پوری نہیں ہوتی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں کوئی دانشور ایسا نہیں ہے، یعنی جرمن کا کوئی ایسا جرمن انٹلیکچوئل ڈھونڈیے جسے جرمن نہ آتی ہو. کوئی ایسا انگلش انٹلیکچوئل ڈھونڈیے جسے انگلش نہ آتی ہو. کوئی ایسا رشین انٹلیکچوئل ڈھونڈیے جسے رشین نہ آتی ہو. ایسے لطیفے صرف ہمارے وطن میں پیدا ہو رہے ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ انٹلیکچوئل نیڈز اس وقت پوری ہوتی ہیں جب، دیکھیں اپنی زبان جو ہے وہ میڈیم آف کمیونیکیشن بعد میں، میڈیم آف انڈرسٹینڈنگ پہلے، وہ میڈیم آف کمپریہنشن ہے، وہ فری فلو آف آئیڈیاز کو انیبل کرتی ہے، وہ اسپیڈ آف تھاٹ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، وہ ڈیپتھ کو انیبل کرتی ہے کسی بھی کانسیپٹ کو. کوئی بڑا کانسیپٹ کتنی ڈیپتھ میں آپ سمجھیں گے اس کا تعلق پہلی زبان، جو آپ کی پہلی زبان ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے. آپ کی پہلی زبان سرائکی ہے، آپ کی پہلی زبان پشتو ہے، آپ کی پہلی زبان چائنیز ہے، آپ کی پہلی زبان عربی ہے، اردو ہے، انگریزی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اگر ہم یہ کریں کہ نہیں میری پہلی زبان، اللہ میاں میں بہت شرمندہ ہوں، یہ پہلی زبان، جب میں پہلی زبان بولتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں تیسرے درجے کا آدمی ہوں، مجھے فلاں قوم بہت اچھی لگتی ہے، ان کو میں اپنا آقا مانتا ہوں، ان کی زبان میں بھی بولوں گا اور بچے بھی بولیں گے. یہ جہالت ہے. آپ سوچئے ایک اماں اپنے بچے سے اس زبان میں بات نہیں کر رہی جس کے 28,000 لفظ اس کے پاس ہیں، بلکہ اس زبان میں بات کر رہی ہے جس کے مشکل سے 350 لفظ اس کے پاس ہیں، وہ بھی مطلب اوپن یور ماؤتھ، کلوز یور ماؤتھ، گیو می گلاس آف واٹر. اس سے زیادہ گہری بات کرنے کی قابلیت اس کے پاس نہیں. کوئی بڑا کانسیپٹ، کوئی بڑا مطلب نہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے نتیجے میں ایک ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. اس کے نتیجے میں ایک انٹلیکچوئل ہینڈی کیپ ہمارے نسل میں پیدا ہوگا. بڑا کانسیپٹ مطلب شاعری سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، کسی بھی بڑے کانسیپٹ کی کنسیپچولائز کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، قرآن کے سرسری میننگز پر اصرار کرنے کی ضد پیدا ہو جائے گی سوسائٹی کے اندر. ڈیپتھ میں اترنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، سطحیت کا رجحان پیدا ہوگا، سرفیس لیول لٹرل مائنڈڈنس، سرفیس لیول تھنکنگ، شیلو. آپ کو مسئلہ نظر آتا ہے؟ ریفلیکشن اس وقت انیبل ہوتا ہے جب لفظ ہوتے ہیں آپ کے پاس. ڈیپ تھنکنگ، پونڈرنگ اس وقت انیبل ہوتا ہے جب آپ کے پاس لفظ ہوتے ہیں. لفظوں کی قلت کا اگر سامنا ہے تو یہ مسئلہ رہے گا. یہ بات کلیئر ہو رہی؟ اسی طرح انٹلیکچوئل نیڈز اس وقت پوری ہوتی ہیں، انٹلیکچوئل نیڈز لینگویج، اور لینگویج جو انیبل کرتی ہے، اس سے ایک اور چیز کا تعلق ہے سوالات، کویسچنز. تو جب ہم اس کی زبان پہ کوئی پابندی نہیں لگاتے اور اردو بولنے پہ فائن نہیں لگاتے اسکول میں، اور وہ اس زبان میں جو اس کی زبان ہے، پشتو ہے، اردو ہے، بلوچی ہے، کوئی زبان ہے، پنجابی ہے، وہ اپنی زبان میں بات کرتا ہے جیسے کہ بول رہا ہے وہ، اور اپنا سوال کرتا ہے. تو جو سوال ہوتا ہے نا،
सवाल इल्म की कुंजी थी, सवाल आधा इल्म था, सवाल बहुत बड़ा एक लर्निंग का एक बहुत बड़ा रीजन था। हमारे बच्चे क्या सुनते हैं? हमारे बच्चे सुनते हैं ये सवाल बहुत करता, एक तो तुम्हारे सवाल ही खत्म नहीं होते, हर वक्त सवाल, हर वक्त चुप नहीं हो सकते, बदतमीज सवाल करते रहते हो। हम सवालों से परेशान हुए हैं, हम सवालों, बच्चे के सवालों से परेशान हुए हैं। देखें, एक बात समझ लें, परेशानी की बात यह नहीं है कि आपका बच्चा जवाब नहीं दे रहा, परेशानी की बात यह है कि उसने पिछले एक हफ्ते से कोई नया सवाल नहीं किया। इस बात पर आपकी नींद उड़ जानी चाहिए कि अगर आपका बच्चा आपसे सवाल नहीं करता, अगर आपका बच्चा कोई इंटेलेक्चुअल जिस दर्जे का सवाल और जिस दर्जे का इंटेलेक्चुअल प्रोसेस किसी बच्चे के सवाल से पैदा होता है, इस दर्जे का इंटेलेक्चुअल प्रोसेस किसी पीएचडी स्कॉलर के सवाल से पैदा नहीं हो सकता। ये अल्लाह ताला अगर हर जगह है तो हमें नजर क्यों नहीं आते? ये सवाल बच्चे का सवाल है, ये मेरी रूह कहां है? आप कह रहे थे रूह भी होती है, ये मरने के बाद हम कहां जाते हैं? ये सवाल है उसके, बहुत सारे सवाल हैं उसके। अगर सवाल नहीं होगा, सवाल जो है बहुत अहम है, तो परेशानी की बात यह है कि आपके बच्चे ने सवाल करने छोड़ दिए हैं। हमारी एजुकेशन सिस्टम ये चाहती है कि, और हमारे पे हम इसी तरह की पेरेंटिंग कर रहे हैं, जो मैंने पूछा है वो बताओ और फिर चुप हो जाओ। मेरी सुनो और मानो, और जो मैं पूछूं वो बताओ, और जो बच्चा ये काम अच्छी तरह करे वो अच्छा बच्चा है। जुल्म है ये, जुल्म। आपका बच्चा आपसे सवाल करे, आपकी नींद उड़ जानी चाहिए अगर आपका बच्चा नया सवाल नहीं कर रहा। सवाल नेचुरली उसके जहन के खेत में सवाल पैदा होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट की कली का नाम है सवाल। बड होता है ना, बडिंग, बड्स, ब्लॉसमिंग, ब्लॉसम करते हैं। बाहर का मौसम आप देखें, यहाँ तो बहुत बाहर आती है, तो हर वक्त बाहर ही माशाल्लाह अच्छा, तो वो सवाल बहुत हैं। तो सवाल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये नहीं हो रहा। बात क्लियर हो रही है? दूसरी चीज, इंटेलेक्चुअल नीड्स पूरी होती हैं जब आप उसको एक्सपेरिमेंटेशन करने देते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन, और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए क्या चाहिए? टॉलरेंस फॉर मेस चाहिए, टॉलरेंस फॉर केओस चाहिए। जब मैं उन लोगों के घरों पे जाता हूं जिनके घर में 4 बच्चे हैं और हर बच्चे की उम्र 14 साल से कम है, मतलब कोई 3 साल का, कोई 6 साल का, कोई 8 साल का, कोई 12 साल का, और सब चीज़ें अपनी जगह पे हैं, सारी दीवारें साफ हैं, कहीं कोई गंद नज़र नहीं आ रहा, तो मैं समझ जाता हूं कि बच्चों के साथ क्या होता होगा। खामोशी है, ड्राइंग रूम बहुत ही तरीके से बना हुआ है, सोफे का तालीमी इस्तेमाल यह है कि उस पे से छलांग लगाई जाए, जंप किया जाए। तो अगर वो कर ले तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, उसकी एक्सपेरिमेंटेशन है। या तो फिर आप उसे लेके जाएं, आप उसे लेके जाएं कहीं, ठीक है हम कहीं जाएंगे, वहां से तुम एक जंप लगाओगे, हाई जंप, लॉन्ग जंप, हम जिम्नास्टिक्स में तुम्हें लेके जाएंगे, और हम तुम्हें एथलेटिक्स सिखाएंगे, एथलेटिक्स में तुम जंपिंग सीखोगे, उसकी टेक्निक सीखोगे, बहुत ज़बरदस्त बात है। तो इसको एक्सपेरिमेंटेशन के मौके मिलने चाहिए जिसमें ये कुछ अपनी चीज़ों से बना सके। जब आप बच्चे को कोई पहली दफ़ा ऐसी कार देते हैं ना जो बैटरी ऑपरेटेड कार है या कोई और उसका कोई मैकेनिकल फंक्शन है, और वो टॉय कार है जो कि आप किसी तरह आप उसको कुछ चाबी देते हैं, चलती है, या वो कोई और ऐसी चीज़ होती है, तो बच्चा थोड़ी देर तो उस गाड़ी को चलाता है, उसके बाद उसकी एक नेचुरल इंक्वायरी पैदा होती है। वो नेचुरल इंक्वायरी है, ये इसके अंदर है क्या, चल कैसे रही है, तो वो उसे खोल के देखना चाहता है कि अंदर मसला क्या है, इसका भेद क्या है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम कहते हैं नहीं, 3,000 रुपए की, 4,000 रुपए की तुम्हें इतनी अच्छी सी गाड़ी ला के दी है और तुम उसको खोल रहे हो।
تو یہ ہمارا پرابلم. ایکسپیریمنٹیشن کے لیے اسپیس چاہیے, گھر میں اسپیس پیدا کریں, گھر میں مختلف قسم کے میٹیریل, مختلف قسم کے ایکوپمنٹس, یہ پورا علم ہے. دیکھیں اس کی پوری تفصیلات ہیں, اس کی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس کی کتنی تفصیلات ہیں. اگر آپ 6 مہینے لگائیں تو 6 مہینے بھی کم, اتنی تفصیلات ہیں. یہ میں اس کا صرف اور صرف ایک آؤٹ لائن شیئر کر رہا ہوں اس کی, ٹھیک ہے. تو لیکن اس کے مواقع ملیں. جس عمر میں ہم کسی بچے کے ہاتھ میں پینسل تھماتے ہیں, 20 سال پہلے وہ عمر تھی 5 سال, 10 سال پہلے وہ عمر ہو گئی 4 سال, 5 سال پہلے وہ عمر ہو گئی 2.5 سال, اور اس سال وہ عمر ہو گئی ہے 1.5 سال. تھوڑے دن کے بعد اگر یہی حالت رہی تو نرس کسی بچے کی ولادت پر سب سے پہلے اس کے ہاتھ میں پینسل دینے کی کوشش کرے گی. مطلب کیا, دیکھیں ہمارے عمل کی, میں آپ کو بتاؤں, ہمارا وہ عمل جس کی کوئی مثال نہ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے نہ سنت مغرب میں موجود ہے, اس کو تو فوراً چھوڑ دینا چاہیے نا. مطلب اس کو تو فوراً, مطلب نہ خدا اور رسول نے کہا ہے نہ گورے نے کہا ہے, مطلب اس کو تو فوراً چھوڑ دینا چاہیے. مطلب اس میں تو ڈاؤٹ نہیں کریں نا, اس پہ اتنی, مطلب یہ ضد ان کاموں پر ہے جو نہ خدا اور رسول سے ثابت ہیں نہ گورے سے ثابت ہیں. چلیں وہ والے کام جس کے بارے میں ایک ڈفرینس آف اوپینین رسول اور گورے کے درمیان ایگزسٹ کرتا ہے, اس میں چلیں, آپ کو ٹائم لگے, وہ ایک الگ بات. نہیں, کمال ہے ہماری حرکتیں جو ہے نا. آپ سوچ رہے ہیں جس عمر میں ہم کسی بچے کے ہاتھ میں پینسل پکڑاتے ہیں, اس عمر میں ہمیں بچے کے ہاتھ میں ہینڈ لینس پکڑانا چاہیے, میگنیفائنگ گلاس.